प्यार दोस्तों, एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार पहाड़ जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। प्यार दोस्तों, ये वाक़या अजीब व गरीब पहाड़ का है जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जहाँ पर जिन्नात, परियाँ और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा दीगर खौफनाक मखलूक आबाद हैं। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोह काफ पहाड़ क्या है और ये कितना बड़ा है और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है और वो मखलूक़ात कैसी हैं, वो क्या खाती पीती हैं और वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। और कोह काफ पहाड़ कहाँ पर है, क्या कोह काफ पहाड़ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, क्या इस दुनिया की तारीख़ में कोई शख्स कोह काफ पहाड़ की दुनिया में दाखिल हुआ या नहीं, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोह काफ पहाड़ का ज़िक्र कुरान पाक में फ़रमाया, और आज के इस दौर में कोह काफ पहाड़ किस मुल्क में है। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक एक ऐसा पाक कलाम है जिसके अंदर इस दुनिया के बहुत सारे राज पोशीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसे बहुत सारे अल्फाजात का ज़िक्र फरमाया है जिनके मैनी और मतलब सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इन अल्फाज के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। इन्हीं अल्फाज को हम लोहे कुरानी कहते हैं। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज को कुरान पाक के अंदर एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल फरमाया। इन अल्फाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे राज पोशीदा हैं जो कि कल क़यामत के दिन ही खुलेंगे। इन लोहे कुरानी के अल्फाज में से एक लफ्ज़ का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर काफ के नाम से भी फरमाया है। लफ्ज़ काफ अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इस लफ्ज़ के बारे में कहा जाता है कि ये लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा इस ख़ास मकाम की तरफ इशारा करता है जिसको हम कोह काफ के नाम से जानते हैं। वैसे तो कोह काफ पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं जिनके अंदर जिन्न परियाँ और शहज़ादियों का ज़िक्र मिलता है, लेकिन इस पहाड़ की हकीकत कुछ और ही है। प्यार दोस्तों, कोह काफ पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इसका हुजम और साइज़ इतना बड़ा है कि ये सातों ज़मीनों और सातों आसमानों को घेरे हुए है और इसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत नबा के अंदर इरशाद फरमाता है, और हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और इसमें पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। प्यार दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो उसके नीचे पानी था जिसकी वजह से ज़मीन हलने लगी। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को मजबूती और करार देने के लिए पहाड़ों को पैदा फरमाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत अंबिया की आयत नंबर 31 में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए कि वो इन्हें हलने ना दें, और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो राह पाएँ। प्यार दोस्तों, इस रोए ज़मीन में पैदा किए जाने वाले पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ कोह काफ का पहाड़ है। इस पहाड़ की जड़ें सातों ज़मीनों के नीचे हैं और बाकी तमाम तर पहाड़ इस पहाड़ की शाखें हैं। लिहाजा ये पहाड़ ज़मीन की चारों तरफ फैला हुआ है और ज़मीन से बहुत दूर है, जहाँ पर जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। और कोह काफ पहाड़ की ये दुनिया अंधेरे के अंदर डूबी हुई है, जहाँ चाँद, सूरज, सितारों का कोई तस्वर ही नहीं, बल्कि इस पहाड़ की अंधेरे की दुनिया है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। प्यार दोस्तों, कोह काफ की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग अलग तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा अजीब व गरीब मखलूक़ात आबाद हैं। जैसा कि कोह काफ की दुनिया का ज़िक्र हदीस पाक के अंदर कुछ यूँ मिलता है,
روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں، یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے۔ یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی، اور نہ ہی یہ شیطان کی کسی کی اولاد جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا۔ کوہ کاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے جس طرح انگوٹھی کے درمیان انگلی بھی۔ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا، اور وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کوہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات معراج کی رات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف پہاڑ کو جنون کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف پہاڑ تک جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام میں منہ میں لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ کہاں پر ہے۔ ہماری اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ مانتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ موجودہ روز کے پہاڑی علاقے کاس کو کہا جاتا ہے، جس کو ماؤنٹ کوکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔
یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوہ کاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑ میں موجود ہے جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف پہاڑ اس دنیا کی ایک نئی دنیا سے جڑتا ہے۔ ان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمنشن پر مشتمل ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمنشن ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی 4 ڈائمنشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمنشن بنائی ہیں جس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں، ان 7 ڈائمنشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا، اور کوہ کاف پہاڑ ان 7 ڈائمنشن کی دنیا کی وجہ سے کوہ کاف کہا جاتا ہے۔ جبکہ انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقررہ تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج ماجوج کو کوہ کاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی، اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرے گی۔ پیارے دوستو، تو یہ ہے کوہ کاف پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس راز کی حقیقت ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور کل بروز قیامت میں تمام تر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔